بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں داستان امیر حمزہ کی آخری اور جلد نمبر 10، اور یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 55 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ امیر حمزہ گھوڑے پر سوار ہو کر دائیں جانب چلے۔ کئی کوس جا کر وہ ٹیلا نظر آیا، اس پر ہاتھ رکھ کر 300 مرتبہ اسم اعظم پڑھا۔ ایک دم ٹیلا دھواں بن کر اڑ گیا اور امیر حمزہ نے اپنے آپ کو ایک غار کے دہانے پر کھڑا پایا۔ خدا کا نام لے کر غار کے اندر داخل ہوئے، ایک لق و دق صحرا دکھائی دیا۔ اسی میں سفر کرتے ہوئے تالاب کے کنارے پہنچے۔ اس میں بڑے بڑے مگرمچھ تیر رہے تھے۔ ان کے کھلے جبڑے دیکھ کر امیر حمزہ کو خدا یاد آیا۔ تالاب کے درمیان میں ایک خوبصورت سفید مینار بنا ہوا تھا۔ امیر حمزہ نے کپڑے سمیٹ کر زور سے چھلانگ لگائی اور زمین پر پاؤں لگے۔ آنکھیں کھول دیں، کیا دیکھتے ہیں کہ نہ وہ تالاب ہے، نہ وہ مگرمچھ اور نہ وہ مینار۔ ایک ہولناک صحرا ہے جس میں آدم نہ آدم زاد۔ حیران ہوئے کہ اب کدھر جائیں۔ یکا یک اس خط کا خیال آیا جو بزرگ نے عطا کیا تھا۔ جیب سے نکال کر اسے دیکھا۔ اس میں لکھا تھا، اے حمزہ، اس صحرا میں جس طرف تیرا جی چاہے چل پڑ، جلد ہی ایک سواری ملے گی۔ امیر حمزہ حیران ہوئے، دل میں کہا، عجیب بات ہے، سواری کا ذکر تو کیا ہے لیکن یہ نہ بتایا کہ سواری پر بیٹھوں یا نہ بیٹھوں۔ کئی مرتبہ اس خط کو کھولا اور بند کیا، ہر بار یہی جملہ لکھا پایا۔ آخر اپنے آپ کو تقدیر کے حوالے کر کے ایک جانب چل پڑے۔ چلتے چلتے پیروں میں چھالے پڑ گئے، مگر صحرا کسی طرح ختم ہونے ہی میں نہ آتا تھا۔ شام کے وقت ایک نخلستان کے نزدیک پہنچے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے 1000 سپاہی گھوڑوں پر سوار چلے آتے ہیں۔ امیر حمزہ کے قریب آ کر یہ سپاہی گھوڑوں سے اترے اور قطار میں کھڑے ہو کر سلامی دی۔ پھر ان کا سردار آگے بڑھا اور ایک گھٹنا زمین پر رکھ کر ادب سے کہنے لگا، ہمارے بادشاہ انتشار شاہ نے آپ کو طلب کیا ہے، وہی اس طلسم کا مالک ہے۔ میں اس طلسم کا وزیر اعظم ہوں اور میرا نام شعلہ ہے۔ میرے دائیں بائیں جو 3 آدمی کھڑے ہیں یہ بھی وزیر ہیں۔ ہم تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہیں، امیر حمزہ نے کہا۔ یہ سن کر شعلہ نے چٹکی بجائی۔ اسی لمحے ایک جڑاؤ تخت فضا میں نمودار ہوا اور امیر حمزہ کے قریب آن کر رک گیا۔ امیر تخت پر بیٹھے اور وہ ہوا کے دوش پر اڑتا ہوا روانہ ہوا۔ امیر نے نیچے جھانک کر دیکھا تو 1000 سوار گھوڑے دوڑائے ساتھ ساتھ آ رہے تھے۔ ایک عظیم الشان شہر میں پہنچ کر تخت شاہی محل کے اندر اتر گیا۔ انتشار شاہ خود اپنے وزیروں، امیروں اور شہزادوں سمیت استقبال کو آیا۔ امیر حمزہ کو سلام کیا اور اپنے ساتھ تخت پر بیٹھنے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ تب انتشار شاہ ہنس کر کہنے لگے، تخت لینے کے ارادے سے تو آپ آئے ہیں اور تخت پر بیٹھنے سے پرہیز ہے۔ آئیے تشریف رکھیے، زیادہ انکار نہ فرمائیے۔ غرض اس نے ایسی خوشامد کی کہ امیر حمزہ راضی ہو گئے۔ پھر انتشار شاہ نے کہا، میں آپ کو خوب جانتا اور پہچانتا ہوں۔ آپ بڑی قوت اور شجاعت رکھتے ہیں۔ اگر آپ اس طلسم کو فتح کرنے کے ارادے سے باز آئیں تو ہم سب آپ کے غلام بننے کو تیار ہیں۔ امیر یہ سن کر ہنسے اور کہنے لگے، اے انتشار شاہ، میں نے ایک مصیبت زدہ شخص سے وعدہ کیا ہے کہ اس طلسم کو ضرور فتح کروں گا۔ اب اگر میں یہ ارادہ چھوڑتا ہوں تو وہ شخص کیا کہے گا اور دنیا میرے بارے میں کیا سوچے گی کہ حمزہ وعدہ خلافی کرتا ہے، لہٰذا اس ارادے سے باز آنا ممکن نہیں۔ انتشار شاہ چند لمحے گردن جھکائے کچھ سوچتا رہا، پھر اپنے وزیر اعظم سے کہا، اے شعلہ، معلوم ہوتا ہے حمزہ اپنی ضد سے باز نہ آئیں گے۔ بہتر یہ ہے کہ تو انہیں اس طلسم کی ساری کیفیت سنا دے۔ شعلہ نے اپنے بادشاہ کا حکم پا کر یوں کہنا شروع کیا، اے امیر، طلسم نادر فرنگ جب تیار ہو چکا تو کاہنوں اور جادوگروں نے حساب لگا کر بتایا کہ ایک زمانے میں ایسا شخص ادھر آئے گا جو اس طلسم کو تباہ کر دے گا۔ چنانچہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے طلسم میں داخلے کی ایسی راہ بنائی کہ ادھر سے اگر کوئی شخص لاکھ جانیں بھی رکھتا ہوگا تو ایک بھی سلامت لے کر نہ جائے گا۔ اس کے علاوہ دوسری راہ وہ بنائی جدھر سے آپ تشریف لائے ہیں۔ جس تالاب میں آپ کودے تھے اس پر جو مگرمچھ ہیں وہ سب کے سب نہایت زبردست جادوگر ہیں۔ انہیں اس واسطے تالاب میں رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی ایسا آدمی
جو طلسم کو برباد کرنے کا ارادہ رکھتا ہو ادھر سے آ جائے تو یہ جادوگر اسے قید کر لیں۔ آپ خوش قسمتی سے قید تو نہ ہوئے مگر آپ کا اسم اعظم انہوں نے بند کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ عقرب سلیمانی بھی بیکار ہے۔ آپ کو اپنی دو چیزوں پر زیادہ بھروسہ تھا، اب ذرا یاد کیجئے کہ اسم اعظم آپ کے پاس ہے یا نہیں۔ شعلہ کی یہ بات سن کر امیر حمزہ نہایت پریشان ہوئے۔ اسم اعظم یاد کرنے کی بتھیری کوشش کی مگر وہ کسی طرح یاد نہ آتا تھا۔ ان کی پیشانی پسینے سے تر ہوئی۔ تب شعلہ نے کہا لگا کر کہا، اے امیر، آپ کو اسم اعظم اسی وقت یاد آئے گا جب تالاب کے وہ مگرمچھ مر جائیں گے، اور ان کے مرنے کی کوئی تدبیر فی الحال آپ کے پاس نہیں ہے۔ اس لیے یہی مناسب ہے کہ ہماری میزبانی قبول فرمائیے، جب تک جی چاہے یہاں رہیے، جو شے پسند ہو شوق سے لے جائیے، جہاں جی چاہے سیر کو جائیے، آپ پر کوئی پابندی نہ ہوگی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کا دل یہاں ایسا لگے گا کہ سب کچھ بھول جائیں گے۔ امیر حمزہ نے مصلحت اسی میں دیکھی کہ انتشار شاہ کی میزبانی قبول کر لیں۔ انہوں نے اپنی رضامندی ظاہر کر دی۔ انتشار شاہ بہت خوش ہوا۔ ایک عالی شان اور سجا سجایا محل امیر حمزہ کو رہنے کے لیے دیا۔ 40 غلام اور 40 لونڈیاں باندیاں خدمت میں گزاری کے لیے مقرر کیں۔ ان کے علاوہ گانے بجانے میں ماہر گویے بھی لائے گئے۔ شکار کے واسطے ایک وسیع جنگل دیا گیا جس میں ہر طرح کے چھوٹے بڑے جانور کثرت سے تھے۔ چند دن کے اندر اندر امیر حمزہ اس شہر کی دلچسپیوں میں ایسے کھوئے کہ کچھ یاد نہ رہا۔ اسی طرح 1 سال گزر گیا۔ سال کے سال اس شہر میں ایک عظیم الشان میلہ ہوا کرتا تھا۔ جب وہ زمانہ آیا اور میلے کا سامان ہونے لگا تو انتشار شاہ نے امیر حمزہ کو بلوایا اور کہنے لگا، اے امیر، آپ بھی اس میلے کی سیر کریں، ایسا تماشا کبھی آپ کی نظر سے نہ گزرا ہوگا۔ امیر حمزہ نے ہنس کر جواب دیا، میں نے کوکاف کے عجائبات دیکھے ہیں، ان کے سامنے ان کھیل تماشوں اور میلوں ٹھیلوں کی کیا حقیقت ہے؟ میں اپنے محل میں آرام سے رہتا ہوں، میلے میں آنے کی کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ انتشار شاہ خاموش ہو رہا اور امیر حمزہ اپنے محل میں چلے آئے۔ میلے کا آخری دن تھا کہ آسمان پر ایک کالی گھٹا نمودار ہوئی۔ پھر گھٹا میں سے ایک تخت نیچے اترا، اس پر ایک بوڑھا شخص بیٹھا تھا جس کی سفید داڑھی ناف تک لمبی تھی اور ایک کتاب اس کی بغل میں دبی ہوئی تھی۔ اس بڈھے کو انجم کتاب خاں کہتے تھے۔ وہ غیور جادوگر کی جانب سے سال میں 1 مرتبہ اس میلے میں آتا تھا اور اپنی کتاب میں سے منتر پڑھ پڑھ کر لوگوں کو سناتا تھا۔ جب وہ زمین پر اترا تو تھوڑی دیر بعد ایک بلوری گنبد بھی آسمان سے آیا اور اس بڈھے کے تخت کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ انتشار شاہ بھی اس کے استقبال کے لیے آیا ہوا تھا۔ بڈھے نے پوچھا، اے انتشار، تو نے حمزہ کو نہیں بلوایا؟ حضور، میں نے اسے بلوایا تھا مگر اس نے آنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، اب دوبارہ پیغام بھیجو اور کہو کہ یہاں آئے۔ بہت بہتر، انتشار شاہ نے کہا اور شعلہ وزیر اعظم کی طرف دیکھا۔ وہ اسی وقت امیر حمزہ کے محل میں پہنچا اور ساتھ چلنے کی درخواست کی۔ اس نے اس انداز میں خوشامد کی کہ امیر حمزہ انکار نہ کر سکے اور کہا کہ اچھا، ہم تمہارے ساتھ چلتے ہیں۔ وہ میلے میں آئے، دیکھا کہ ہزاروں قسم کے عجائبات میلے میں مہیا ہیں اور گنبد بلوری کے اندر ایک مرد ضعیف کتاب بغل میں لیے بیٹھا ہے۔ اس نے جو ہی امیر حمزہ کو دیکھا پکار کر کہا، اے حمزہ، ادھر میرے قریب آئیے۔ امیر حمزہ اس کے نزدیک گئے تو بڈھے نے انہیں اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر کہنے لگا، یہاں کا دستور ہے کہ جو شخص طلسم کو فتح کرنے کے ارادے سے آتا ہے اس کے سر پر ایک خاص قسم کا تاج رکھتے ہیں۔ اگر یہ تاج اس کے سر پر ٹھیک ٹھیک آتا ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہی شخص طلسم کا فاتح ہوگا، پھر اسے مبارکباد دیتے ہیں، اور اگر تاج ٹھیک نہ بیٹھا تو اس شخص کو بھیانک سزا دیتے ہیں۔ لہٰذا اب وہی تاج آپ کے سر پر رکھا جائے گا۔ بہت خوب، میں اس امتحان کے لیے تیار ہوں، امیر حمزہ نے کہا۔ انجم کتاب خاں نے انتشار شاہ کو حکم دیا کہ تاج منگوایا جائے۔ آنن فانن ایک الماسی تاج لایا گیا اور زرفلت کے ایک شامیانے میں الماس ہی کا بنا ہوا تخت بچھایا گیا۔ کتاب خاں نے امیر حمزہ کو اس تخت پر بٹھایا اور تاج ان کے سر پر رکھا۔ تاج ان کے سر پر ایسا ٹھیک آیا گویا انہی کے لیے بنا تھا۔ تب بڈھے نے امیر حمزہ کو مبارکباد پیش کی اور کہنے لگے، اے امیر، ہزار ہزار مبارکباد قبول فرمائیے۔ اس طلسم کے فاتح آپ ہی ہیں، اب یہ تخت اور تاج آپ کا ہے۔ ان دونوں پر کوئی جادو اثر نہیں کرتا، انہیں لے کر باغ کرامت میں چلے جائیے۔ اس کے بعد اس نے کتاب کھول کر اپنا واز شروع کیا اور لوگوں سے کہا، اے لوگو، جو شخص اس عرب کی اطاعت کرے گا وہ بچ جائے گا، اور جو اس کے حکم سے سرتابی کی جرت کرے گا اپنی سزا کو پہنچے گا۔
یہ سنتے ہی انتشار شاہ نے چلا کر کہا، او بڈھے، میں نے بہت تیری بکواس سنی، اب یہ ٹر ٹر بند کر ورنہ زبان کاٹ ڈالوں گا۔ میں اتنا بڑا بادشاہ ہو کر ایک معمولی عرب کی اطاعت کیوں کر قبول کر لوں؟ اے انتشار شاہ، غرور نہ کر اور عاجزی اختیار کر، انجم کتاب خاں نے کہا، ورنہ برباد ہو جائے گا۔ اب تو انتشار شاہ کے صبر کا پیمانہ چھلک گیا، نیام سے تلوار کھینچ کر بڈھے کی طرف لپکا۔ بڈھے نے چلا کر کہا، اے حمزہ، یہ تختی مجھ سے لے لو، تمہیں اس کی ضرورت پڑے گی، یہ اب میرے لیے بیکار ہے۔ 10,000 دیو اور 10,000 پریاں اس تختی کے تابع ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے سینے کے اندر سے سونے کی بنی ہوئی ایک چھوٹی سی تختی نکال کر امیر حمزہ کی طرف پھینکی۔ انہوں نے تختی پکڑ کر اپنی جیب میں رکھ لی۔ اسی وقت انتشار کی تلوار بڈھے کی گردن پر پڑی اور وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا۔ بڈھے کے مرتے ہی سرخ آندھی آئی، بڑے بڑے درخت جڑوں سے اکھڑ کر آسمان میں اڑنے لگے، تمام میلہ درہم برہم ہو گیا۔ اس کے بعد گھپ اندھیرا چھا گیا۔ یہ حالت بہت دیر تک قائم رہی اور جب فضا صاف ہوئی تو امیر حمزہ نے اپنے آپ کو اسی تخت اور تاج سمیت ایک پرفضا باغ میں پایا۔ ارد گرد بہت سی پریاں اور دیو ہاتھ باندھے کھڑے تھے۔ یکا یک ان 2 اور پریوں کا سردار آگے بڑھا اور امیر حمزہ کو جھک کر سلام کرنے کے بعد بولا، اے امیر، جب تک وہ طلسمی تختی آپ کے قبضے میں ہے ہم سب آپ کے تابع دار ہیں۔ آپ اس وقت باغ کرامت میں تشریف رکھتے ہیں، یہاں انتشار شاہ اور شعلہ جادو کا اثر نہیں ہے، لیکن اس طلسم کی فتح کے ابھی بے شمار دشوار مرحلے باقی ہیں جو آپ کو طے کرنے پڑیں گے۔ حوصلہ نہ ہاریے، ہمت برقرار رکھیے، سب مشکلیں آسان ہو جائیں گی۔ ایک نصیحت یہ ہے کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے اس تختی پر ضرور نظر ڈال لیجئے، آپ کے لیے جو مناسب ہوگا وہ اس تختی پر ظاہر ہو جائے گا۔ اب ہم اجازت چاہتے ہیں، ضرورت کے وقت خود بخود حاضر ہو جائیں گے۔ یہ کہتے ہی تمام پریاں اور دیو عقابوں اور شاہینوں کی شکل بن کر اڑے اور نظروں سے غائب ہو گئے۔ امیر اس باغ میں اکیلے رہ گئے۔ تھوڑی دیر بعد انہوں نے تختی پر نگاہ ڈالی، اس پر لکھا تھا، اے حمزہ، اب تم جلد اس باغ سے نکل کر دائیں جانب روانہ ہو جاؤ۔ امیر حمزہ نے ایسا ہی کیا۔ باغ سے نکلے ہی تھے کہ زبردست آگ نے اسے اپنی لپیٹ میں لے لیا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا باغ جل کر راکھ کا ڈھیر بن گیا۔ امیر حمزہ چلتے گئے، آخر ایک لکو دک صحرا میں پہنچے۔ گرمی کے مارے برا حال تھا، جھاڑیاں، درخت اور پودے سب کے سب سیاہ پڑ چکے تھے، گرم ہواؤں کے جھکڑ چل رہے تھے۔ امیر حمزہ سائے کی تلاش میں ادھر ادھر دوڑنے لگے۔ اچانک ایک بڑا سا ریت کا ٹیلہ دکھائی دیا۔ اس کے نیچے پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ جوں ہی اس ٹیلے کی آڑ میں آئے، یکا یک زمین میں دھنسنے لگے۔ باہر نکلنے کے لیے جتنے ہاتھ پاؤں مارتے تھے اتنا ہی اور زمین میں دھنستے تھے، حتیٰ کہ گھٹنوں تک زمین میں سما گئے۔ اوسان خطا ہوئے اور سمجھے کہ موت نے گلا دبایا۔ اچانک اس تختی کا خیال آیا، جلدی سے اس پر نگاہ ڈالی۔ لکھا تھا، اے فاتح طلسم نادر فرنگ، اگر ریت کے بیابان سے گزر ہو تو ہوشیار رہنا، وہ ریت نہیں، چھوٹی چھوٹی مچھلیاں ہیں۔ اگر تم زمین میں دھس گئے تو ایک بہت بڑی مچھلی پر ایک چھوٹی مچھلی سوار ہو کر آئے گی اور تمہارے سینے کو توڑ کر دوسری طرف نکل جائے گی، پھر سب مچھلیاں مل کر تمہارا جسم چھلنی کر دیں گی۔ اگر تم اس آفت میں پھنس جاؤ تو لازم ہے کہ اپنے تیر پر یہ اسم پڑھ کر پھونکو، اور جو مچھلی بڑی مچھلی پر سوار ہو اس پر مارو۔ اس عبارت کے نیچے وہ اسم بھی درج تھا۔ امیر حمزہ نے اسے یاد کیا۔ اتنے میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی مچھلی کی پیٹھ پر سوار ایک چھوٹی سی سنہرے رنگ کی مچھلی چلی آ رہی ہے۔ امیر حمزہ نے جلدی سے تیر پر اسم پڑھ کر پھونکا اور اس مچھلی پر مارا۔ جوں ہی یہ تیر مچھلی کو لگا، تاریکی چھا گئی۔ پھر ایک آواز یہ کہتے ہوئے سنائی دی، میرا نام ہوت جادوگر تھا، آج 3000 برس بعد حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ تھوڑی دیر بعد تاریکی دور ہوئی، تب امیر حمزہ نے دیکھا کہ نہ وہ صحرا ہے نہ دھوپ کی شدت، بلکہ ایک دریا کے کنارے کھڑے ہیں۔ یکا یک آواز آئی، اے آقا، اس طلسم کا ایک مرحلہ آپ نے فتح کر لیا، مبارک ہو، بارگاہ زرلفتی حاضر ہے، تشریف لے چلیے۔ امیر حمزہ نے چونک کر اپنے پیچھے دیکھا تو دیوؤں کے سردار کو موجود پایا۔ امیر حمزہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے، یہ عجیب طلسم ہے کہ ہماری بارگاہ اس میں محفوظ رہتی ہے۔ غرض اس دیو کے ہمراہ بارگاہ میں تشریف لائے۔ وہاں دسترخوان پر ہزارہا قسم کے لذیذ پھل، بھنا ہوا گوشت اور روٹیاں سجی تھیں۔ امیر حمزہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، کچھ دیر آرام کیا، پھر دیوؤں کے سردار سے کہنے لگے، اب دوسرا مرحلہ کب شروع ہوگا؟ میرے آقا، تختی پر نگاہ ڈالیے، اس سوال کا جواب وہیں سے ملے گا۔
انہوں نے ایسا ہی کیا۔ تختی پر لکھا تھا، اے حمزہ، خدا کے فضل و کرم سے پہلا مرحلہ طے ہوا، اب دوسرے کی تیاری کر، اس مرتبہ بائیں جانب روانہ ہو اور خدا کی قدرت کا تماشا دیکھ۔ اگلے روز امیر حمزہ صبح و سویرے وہاں سے روانہ ہوئے۔ اس مرتبہ ایسے علاقے میں پہنچے جہاں حد نظر تک برف ہی برف تھی، اتنے میں آسمان سے بھی برف کے گالے گرنے لگے۔ پھر بڑے بڑے اولے برسے، کوئی سیر بھر کا تھا، کوئی 5 سیر کا۔ اگر امیر حمزہ اپنی ڈھال سر پر نہ رکھ لیتے تو یہ اولے ان کا سر پھاڑ دیتے۔ جب انہوں نے ڈھال بلند کی تو اتفاق سے اسی ہاتھ میں وہ تختی بھی تھی۔ جو ہی یہ تختی اونچی ہوئی، برف باری موقوف ہو گئی اور بادل پھٹ گئے۔ امیر حمزہ نے دیکھا کہ فضا میں ایک جادوگر موجود ہے جو یہ جادو کر رہا ہے۔ انہوں نے تختی پر نگاہ ڈالی، لکھا تھا، اے حمزہ، اس جادوگر کا نام تگرنگ جادو ہے۔ وہی اسم پڑھ کر تیر چلا۔ امیر نے تیر مارا، جادوگر زخمی پرندے کی طرح پڑپڑاتا ہوا نیچے آن گرا اور جہنم رسید ہوا۔ اس کے مرتے ہی آندھی آئی اور ایک آواز بلند ہوئی، میرا نام تگرنگ جادو تھا، آج 5000 برس بعد حمزہ کے ہاتھوں مارا گیا۔ جب آسمان صاف ہوا تو ایک پریزاد نے آن کر امیر کو سلام کیا اور کہا، تشریف لائیے، بارگاہ تیار ہے۔ امیر حمزہ بارگاہ میں آئے، آرام کیا، اتنے میں ایک اور پریزاد حاضر ہوا اور کہنے لگا، اے آقا، طلسم کا دوسرا مرحلہ بھی آپ نے فتح کر لیا، مبارک ہو۔ ہوت جادوگر کی موت کی خبر سن کر انتشار شاہ کو بے حد صدمہ ہوا ہے اور اس نے اپنے ساحروں کو حکم دیا ہے کہ جس شخص نے ہوت کو ہلاک کیا ہے اسے مار ڈالو۔ جادوگر آپ سے انتقام لینے کے لیے روانہ ہو چکے ہیں، تختی دیکھے بغیر کوئی کام نہ کیجیے۔ اگلے روز امیر حمزہ نے تختی دیکھی، اس پر لکھا تھا، اے حمزہ، اس مرتبہ تیرا مقابلہ ایک زبردست جادوگر سے ہے، اس کا نام ترخان بن خونخوار ہے، اس کے پاس سپاہی بھی ہیں اور جادوگر بھی، لیکن تو حوصلہ رکھیو اور ہر مرحلے میں تختی ضرور دیکھتا رہیو، اب جدھر تیرا جی چاہے چل دے۔ تب امیر حمزہ اللہ کا نام لے کر مشرق کی جانب چل پڑے۔ دوپہر گزرنے کے بعد ایسے مقام پر آئے جہاں 2 ویران باغ تھے، ایک دائیں ہاتھ، دوسرا بائیں ہاتھ۔ ان باغوں کے دروازوں پر 2 عجیب و غریب پرندے بیٹھے تھے، ایک عقاب تھا، دوسرا سرخاب۔ امیر حمزہ کو دیکھ کر یہ پرندے یوں باتیں کرنے لگے، اگر یہ شخص میرے دروازے کے قریب سے گزرے تو طلسم فتح ہو جائے گا، سرخاب نے کہا، اور اگر تختی دیکھ کر کوئی فیصلہ کرے گا تو مارا جائے گا، عقاب نے کہا۔ امیر حمزہ ان کی باتیں سن کر حیران ہوئے اور سوچنے لگے، کیا کروں؟ یکا یک تختی پر نگاہ کی، لکھا تھا، اے حمزہ، یہ دونوں پرندے جادوگر ہیں، ایک کا نام کاؤس اور دوسرے کا نام فنون ہے، ان کے مکر میں نہ آنا۔ سامعین کرام، آپ یہ کہانی میرے چینل کہانی گھر پر سن رہے ہیں۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ جادوگر پرندوں نے جو ہی امیر حمزہ کے پاس سونے کی یہ تختی دیکھی، وہاں سے اڑے اور سیدھے ترخان کے پاس پہنچے۔ اسے خبر دی کہ اس طلسم کا فاتح ہمارے جال میں نہ پھنسا۔ ترخان کئی ہزار جادوگروں کو لے کر مقابلے میں آیا۔ راستے میں امیر حمزہ سے آمنا سامنا ہوا، تلوار چلنے لگی، اگرچہ امیر نے کشتوں کے پشتے لگا دیے لیکن ان کی تعداد میں کچھ کمی دکھائی نہ دی۔ آخر گھبرا کر تختی کو دیکھا، اس میں لکھا تھا، اے حمزہ، ترخان کو قتل کرنے کی کوشش کر، جب تک ترخان نہ مارا جائے گا اس کی فوج میں ہرگز کمی نہ ہوگی۔ تب امیر نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی، ایک بلند ٹیلے پر ترخان کھڑا تھا، اس کی شکل بڑی بھیانک تھی اور جسم کا رنگ توے کی مانند کالا تھا۔ وہ ٹیلے پر کھڑا زور زور سے منتر پڑھ رہا تھا اور اس کے منتر کا اثر یہ تھا کہ امیر حمزہ کے ہاتھ سے اس کا جو بھی جادو مارا جاتا، تھوڑی دیر بعد خود بخود زندہ ہو کر دوبارہ لڑنے لگتا۔ قصہ مختصر، امیر حمزہ نے نعرہ مار کر زبردست حملہ کیا، جادوگر خوفزدہ ہو کر ادھر ادھر سمٹنے لگے۔ امیر حمزہ نے ترخان تک پہنچنے کا راستہ بنایا اور ٹیلے پر چڑھ گئے۔ ترخان کے ہوش اڑ گئے، بھاگنے کی کوشش کی اور اپنے آپ کو ایک بڑے گدھ کی صورت میں بدل کر اڑنا چاہا، مگر امیر حمزہ نے تلوار کا ایسا ہاتھ مارا کہ اس کا جسم 2 برابر کے ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ ترخان کے مرتے ہی قیامت کا شور برپا ہوا، ہر طرف وہی گھپ اندھیرا چھا گیا۔ پھر آواز آئی، میرا نام ترخان جادو تھا، آج 20,000 برس بعد حمزہ کے ہاتھوں اپنے انجام کو پہنچ گیا۔ جب تاریکی دور ہوئی تو دیووں کا سردار ہاتھ باندھے سامنے آیا اور عرض کیا، اے آقا، فتح کا تیسرا مرحلہ طے ہو گیا، مبارک ہو، آئیے بارگاہ میں چل کر آرام کیجیے۔ اگلے روز امیر حمزہ نے تختی پر نگاہ ڈالی، لکھا تھا،
اے حمزہ، آگے نیرنگ جادو کا باغ ہے اور اسی باغ سے طلسم فرنگ کو راستہ جاتا ہے۔ آج کا دن بھی اپنی بارگاہ میں آرام کر اگلے روز یہاں سے جانا اور خبردار تختی دیکھے بغیر کوئی قدم نہ اٹھانا۔ غرض امیر حمزہ تیسرے دن وہاں سے روانہ ہوئے۔ دور سے نیرنگ جادو کا باغ دکھائی دیا۔ اس میں سینکڑوں عورتیں موجود تھیں جو ہاتھوں میں رنگ سے بھری پچکاریاں تھامے ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہی تھیں۔ امیر حمزہ نے تختی کی طرف دیکھا، لکھا تھا، اے حمزہ، ان عورتوں کو اس طرح ہلاک کرو کہ ان کی پچکاریاں کا رنگ تم پر نہ پڑنے پائے، ورنہ پتھر ہو جاؤ گے اور تختی بھی کام نہ دے گی۔ ان جادوگر عورتوں کی ملکہ درمیان میں کھڑی ہے، اس کا لباس سرخ رنگ کا ہے، اگر تم اسے مار ڈالو تو دوسری تمام عورتیں غائب ہو جائیں گی۔ امیر حمزہ یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھے کہ کس حربے سے ان عورتوں کی ملکہ کو ماروں کہ رنگ کا ایک قطرہ بھی مجھ پر نہ پڑے۔ یہ سوچتے ہوئے باغ کے اندر داخل ہوئے۔ ایک عورت نے انہیں دیکھ کر اپنی ملکہ نیرنگ جادو سے کہا، ذرا دیکھیے تو یہ کون آدمی ہے جو ہم عورتوں میں یوں گھس آیا ہے۔ نیرنگ جادو نے مڑ کر دیکھا اور کہنے لگی، اس کا نام حمزہ ہے اور یہی وہ بدبخت ہے جو اس طلسم کو فتح کرنے آیا ہے، میں ابھی اسے سزا دیتی ہوں۔ یہ کہہ کر اپنی کنیز کے ہاتھ سے رنگ کی پچکاری چھینی اور امیر حمزہ کی طرف دوڑی۔ انہوں نے ہاتھ اٹھا کر کہا، اے نیرنگ، پچکاری چلانے سے پہلے میری ایک بات سن لے، پھر تجھے اختیار ہے، جو چاہے کر۔ اے آدمزاد، جلد بتا کیا بات ہے؟ نیرنگ نے پوچھا۔ کیا تیرے اس باغ میں مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے؟ میں اتنی دور سے چل کر آیا ہوں، پیاس کے مارے دم لبوں پر ہے، ایک گھونٹ پانی کی درخواست ہے۔ بہت بہتر، میں ابھی تجھ کو پانی پلاتی ہوں۔ یہ کہہ کر ملکہ نیرنگ جادو نے اپنی ایک کنیز سے کہا کہ ٹھنڈا پانی لے آ۔ وہ پیالے میں پانی لے کر آئی۔ امیر حمزہ نے دائیں ہاتھ سے پیالہ پکڑا اور پانی پینے لگے۔ ایک لمحے کے لیے نیرنگ جادو کی توجہ دوسری طرف ہوئی اور اسی لمحے امیر حمزہ نے اپنے بائیں ہاتھ میں چھپا ہوا خنجر اس کے سینے میں اتار دیا۔ ایک ہولناک چیخ مار کر نیرنگ جادو زمین پر گری۔ گرتے ہی اس کے بدن میں آگ لگی اور جل کر راکھ ہو گئی۔ یہی حشر اس کی سب کنیزوں اور خادماؤں کا ہوا۔ پھر سیاہ آندھی میں سے آواز آئی، میرا نام نیرنگ جادو تھا، آج 25,000 برس بعد حمزہ کے ہاتھوں قتل ہوئی۔ اس کے بعد امیر نے 3 دن بارگاہ میں آرام کیا۔ چوتھے روز تختی دیکھی، اس پر لکھا تھا، اے حمزہ، اب شمال کی جانب روانہ ہو، چند کوس پر آگ کا ایک دریا ملے گا، اس کے شعلے آسمان سے باتیں کرتے ہوں گے، لیکن تو بے خوف ہو کر اس میں کود جائیو۔ امیر حمزہ وہاں سے چلے۔ شمال کی طرف بہت دور چلنے کے بعد دور سے نارنجی اور نیلے رنگ کے اونچے اونچے شعلے اٹھتے دکھائی دیے۔ جب قریب پہنچے تو آگ کی تیزی اتنی زیادہ تھی کہ حمزہ کا جسم جلنے لگا۔ آگ کا ایسا عظیم دریا انہوں نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ انہوں نے پھر تختی پر نگاہ ڈالی، لکھا تھا، اس تختی کو گلے میں ڈال لے اور دریا میں کود جا۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ آنکھیں بند کر کے دریا میں کودے، یوں محسوس ہوا جیسے کسی گہرے کنویں میں گر رہے ہوں۔ خاصی دیر بعد زمین پر پاؤں ٹکے، آنکھیں کھولیں تو دیکھا کہ ایک چٹیل میدان ہے جس کے درمیان میں ایک مست ہاتھی کھڑا جھوم رہا ہے۔ اس کے پیروں میں لوہے کی بڑی بڑی زنجیریں پڑی ہیں۔ امیر حمزہ نے تختی کو دیکھا، اس میں لکھا تھا، اے حمزہ خبردار، یہ ہاتھی نہیں ہے، اس کا اصل نام فیلان جادوگر ہے۔ جب وہ تیرے پیچھے دوڑے تو سیدھا نہ بھاگنا، ورنہ اس کی سونڈ سے نہ بچے گا، اور اگر اس کی کوئی زنجیر چھو گئی تو فوراً جل کر خاک سیاہ ہو جائے گا۔ اسے مارنے کی یہی صورت ہے کہ کسی طرح اپنی تلوار کی نوک سونڈ میں چبھو، پھر یہ ساحر آتش بازی کے انار کی مانند چھوٹ جائے گا۔ جہاں یہ کھڑا ہے وہیں ایک غار ہے، اس کے مرنے کے بعد جب اندھیرا پھیلے تو اس غار میں اپنے آپ کو گرا دینا۔ امیر حمزہ نے تختی کو چوم کر جیب میں رکھا اور ہاتھی کی طرف بڑھے۔ وہ انہیں قریب پا کر بری طرح سے چنگھاڑنے لگا۔ اس کی آواز ایسی بھیانک تھی کہ کانوں کے پردے پھٹے جاتے تھے۔ کالا پہاڑ سا جسم جب حرکت کرتا تو یوں نظر آتا جیسے کوئی آتش فشاں پھٹنے والا ہے۔ یکا یک لوہے کی زنجیریں چٹ چٹ ٹوٹ گئیں اور ہاتھی چنگاڑتا ہوا امیر حمزہ کی طرف لپکا۔ وہ دائرے کی شکل میں بھاگنے لگے۔ پھر پلٹ کر نہایت پھرتی سے انہوں نے اپنی تلوار کی نوک ہاتھی کی سونڈ میں چبھو دی۔ تلوار کا لگنا تھا کہ ہاتھی دھڑام سے زمین پر گرا اور اس میں آگ لگ گئی۔ پھر رنگ برنگے شعلے نکلنے لگے جن کی اونچائی ہزاروں گز تک تھی۔ اس کے بعد گھپ اندھیرا چھا گیا۔ امیر حمزہ نے جلدی سے اپنے آپ کو غار میں گرایا۔ عین اسی لمحے 100 من وزنی پتھر فضا میں اڑتے ہوئے آیا اور وہاں آن گرا جہاں کچھ دیر پہلے امیر حمزہ کھڑے تھے۔
اس پتھر کے گرنے سے زلزلہ آیا، پھر آواز آئی، مارا مجھ کو کہ میرا نام فلان جادو تھا۔ انتشار شاہ نے دربار میں سب جادوگروں پر گھومتی ہوئی نظر ڈالی اور دانت پیس کر بولا، تعجب ہے، ایک آدم ذات اتنی دور سے چل کر یہاں آیا ہے اور اب ہمارا یہ 50,000 برس پرانا طلسم برباد کرنے پر تلا ہوا ہے، مگر ہم اس کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتے۔ کتاب خواں انجم نے ہماری نافرمانی کی اور وہ قیمتی تختی امیر حمزہ کے حوالے کر دی۔ اس سے پہلے وہ طلسمی تاج اور زر لفتی بارگاہ بھی انہیں دے چکا ہے۔ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ کسی جادوگر کی ان کے سامنے پیش نہیں جاتی۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ تم میں سے جو جادوگر امیر حمزہ سے تختی چھین لائے گا اسی کو اپنا وزیر اعظم بناؤں گا۔ انتشار شاہ کی یہ تقریر سن کر سب کو سانپ سونگھ گیا۔ بہت دیر تک کوئی نہ بولا۔ آخر تزویر جادو اپنی جگہ سے اٹھ کر آداب بجا لایا اور کہنے لگا، حضور میں اس کام کا بیڑا اٹھاتا ہوں۔ آفرین آفرین، انتشار شاہ نے خوش ہو کر کہا، پھر تزویر جادو کی پیٹھ ٹھونکی، خلعت عطا کیا اور اس مہم پر جانے کی اجازت دی۔ تزویر جادو روانہ ہوا اور اسی باغ میں آیا جس میں امیر حمزہ ٹھہرے ہوئے تھے۔ اتفاق ایسا تھا کہ اس باغ کا مالک بھی تزویر جادو ہی تھا۔ ایک دن امیر حمزہ شام کے وقت ٹہلتے ہوئے تالاب کے کنارے پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں کہ آبنوس کی بنی ہوئی ایک خوبصورت چوکی پر 100 سال کا ایک بڈھا بیٹھا کوئی کتاب پڑھ رہا ہے۔ شکل ایسی نورانی کہ بس دیکھتے ہی رہو۔ امیر حمزہ نے خیال کیا کوئی بزرگ ہیں، ان سے ملنا چاہیے۔ قریب جا کر ادب سے سلام کیا۔ اس نے نظر اٹھائی، مسکرا کر بڑی محبت سے سلام کا جواب دیا اور کہا، آؤ میاں حمزہ، میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا، کہو خیریت سے تو ہو؟ جی ہاں حضرت، ابھی تک تو اللہ کے فضل سے خیریت سے ہوں، امیر حمزہ نے جواب دیا، لیکن یہ تو فرمائیے کہ آپ کون ہیں اور میرے نام کا آپ کو کیسے علم ہوا؟ ارے میاں، میں کتاب خواں انجم کا بڑا بھائی ہوں، تمہیں ایک تحفہ دینے آیا ہوں۔ اس طلسم کے 4 مرحلے تم نے فتح کیے، اب 5واں درپیش ہے، اس لیے یہ کاغذ پیش کرتا ہوں۔ اب وہ تختی بیکار ہو گئی ہے، اس کی جگہ یہ کاغذ کام دے گا۔ میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں، امیر حمزہ نے کہا۔ آپ کے بھائی انجم کے بھی مجھ پر احسانات ہیں کہ یہ تختی انہی نے مجھے دی تھی۔ لائیے یہ کاغذ میں جیب میں رکھ لوں۔ کاغذ لینے سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے، بڈھے نے کہا۔ بہت بہتر، آپ کے ارشاد کی تعمیل کرتا ہوں۔ امیر حمزہ نے کپڑے اتار کر ایک طرف رکھے، صرف لنگی باندھی رہی، پھر تاج بھی سر سے اتار کر ایک جانب رکھا اور تالاب میں نہانے لگے۔ تزویر جادو جو بڈھا بنا ہوا تھا فوراً موقع پا کر آگے بڑھا اور امیر حمزہ کے کپڑوں میں سے تختی نکال کر اپنے قبضے میں کر لی۔ پھر کہا لگا کر کہنے لگا، اے حمزہ، تجھ جیسا احمق بھی روئے زمین پر کوئی نہ ہوگا۔ دیکھ میں اس تختی کو لیے جاتا ہوں، میرا نام تزویر جادو ہے، تجھ سے ہو سکتا ہے تو یہ تختی چھین لے۔ یہ سن کر امیر حمزہ کے ہوش اڑ گئے، فوراً تالاب سے باہر آئے، تاج سر پر رکھا اور تلوار کھینچ کر تزویر کے پیچھے لپکے، مگر وہ فوراً دھواں بن کر غائب ہو گیا۔ امیر مایوس ہو کر واپس آئے، اتنے میں اس تاج کے غلام دیو حاضر ہوئے۔ امیر حمزہ نے ان سے سارا ماجرا کہا۔ دیو افسوس کرنے لگے اور کہا، اے حمزہ، یہ بھی غنیمت ہے کہ اس نے تاج پر ہاتھ نہ ڈالا، ورنہ آپ کی زندگی محال تھی۔ ادھر تزویر جادو وہ تختی لے کر انتشار شاہ کے پاس پہنچا، اس نے خوش ہو کر گلے سے لگایا اور وزارت کا عہدہ دیا۔ پھر کہنے لگا، اب میں دیکھتا ہوں کہ حمزہ کیا کرے گا۔ ناکوں چنے نہ چبوا دیے ہوں تو میرا نام بھی انتشار نہیں کچھ اور ہے۔ اس کے بعد انتشار شاہ نے ماش کے آٹے میں یہ تختی رکھی، پھر سوزن جادو کو طلب کر کے ایک منتر پڑھا۔ کھوپڑی سوزن جادو کے تن سے الگ ہوئی۔ انتشار نے اس کھوپڑی کو تراشا اور تختی اس کے اندر رکھ کر کچھ اور منتر پڑھا۔ وہ کھوپڑی پھر ویسی ہی ہو گئی اور سوزن جادو کے بدن سے جا لگی۔ اس کے بعد انتشار شاہ نے ایک اور منتر پڑھا، اس کے پڑھتے ہی زمین شق ہوئی اور سوزن جادو اس میں سما گیا۔ انتشار شاہ کہا لگا کر کہنے لگا، میں نے اس تختی کو زمین کے سب سے نچلے حصے میں پہنچا دیا ہے، اب وہاں سے اس کا نکلنا ممکن نہیں۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اب بھی اس کے پاس وہ تاج اور زرلفتی بارگاہ موجود ہے، ورنہ میں اسے ضرور مار ڈالتا۔ یہ سن کر ارجل جادو اپنی جگہ سے اٹھا اور آداب بجا لا کر بولا، حضور اگر اجازت ہو تو یہ غلام جائے اور حمزہ کو ہلاک کرے۔ اجازت ہے، اپنے ساتھ 1000 جادوگر لے جا، انتشار شاہ نے کہا۔ ارجل جادو جادوگروں کی فوج لے کر چلا اور باغ کرامت کے برابر میں آن کر
ڈیرا ڈال دیا، پھر ایک قاصد کو پیغام دے کر امیر حمزہ کے پاس بھیجا، جس کا مطلب یہ تھا کہ اے حمزہ، اگر تو اس تختی کے بھروسے پر یہ طلسم فتح کرنے آیا تھا تو کوئی کمال نہیں کیا، وہ تختی تجھ سے چھن چکی، اب بارگاہ زرلفتی اور طلسمی تاج کے بل پر لڑتا ہے تو یہ بھی بہادری نہیں، اگر واقعی جواں مرد ہے ان کے بغیر ہم سے آن کر لڑ۔ سامعین کرام، آپ سن رہے تھے اردو ناول داستان امیر حمزہ کی جلد نمبر 10، اور یہ اس سلسلے کی آخری جلد ہے، اور آپ سن رہے تھے اس سلسلے کی قسط نمبر 55۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔